اور اس کے ساتھ ساتھ اس کامیابی کا صحرا سارے صدور و معتمدین، سرگرم کارکن اور بوتھس پر مجلس اتحاد المسلمین کے ایجنٹ بن کر بیٹھنے والوں کو جاتا ہے۔ اور اس مبارکبادی کے حقدار صرف مجلس اتحاد المسلمین نہیں، مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ساتھ آپ سب ہیں، کیونکہ اگر آپ کی محنت، کوشش، کاوش، وہ جدوجہد نہ ہوتی تو شاید یہ کامیابی ممکن نہ ہوتی۔ تو اس لیے بحیثیت ذمہ دار اور بحیثیت حلقہ اسمبلی چندرائن گڈے کے رکن اسمبلی کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پہلے عوام کا شکریہ ادا کروں اور عوام کے بعد آپ تمام کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ اگر آپ کی محنت نہ ہوتی، آپ کی کوشش نہ ہوتی، آپ کی جدوجہد نہ ہوتی تو شاید یہ کامیابی ممکن نہ ہوتی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں جہاں حالیہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے جو علاقے متاثر ہوئے اور جو علاقوں میں نقصانات ہوئے، ان متاثرہ علاقوں اور نقصان زدہ محلے و بستیوں میں عوام نے اپنی برہمی کا اظہار کیا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور وہاں کے منتخبہ کارپوریٹرز یا پھر برسر اقتدار جماعت کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کر کر موجودہ اس وقت کے موجودہ کارپوریٹروں کے خلاف ووٹ دیا، موجودہ ایم ایل ایز کے خلاف ووٹ دیا اور موجودہ وقت کے حکمرانوں کے خلاف ووٹ دیا۔ لیکن سب سے زیادہ شہر میں اگر تالاب کے پشت کے ٹوٹنے کی وجہ سے اگر نقصان ہوا، متاثر ہوئے اور تباہی ہوئی تو وہ حافظ بابا نگر کا علاقہ تھا۔ لیکن تالاب کے ٹوٹنے کے بعد، بارش کے برسنے کے بعد، سیلاب آنے کے بعد، طوفان بھی آنے کے باوجود بھی نہ بارش، نہ سیلاب، نہ طوفان عوام کے دلوں سے مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو کم نہیں کر پایا اور وہ محبت اور زیادہ اضافہ۔ یہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت کہ پورے شہر حیدرآباد میں جہاں بھی طوفان آیا وہاں کی عوام نے وہاں کے موجودہ عوامی نمائندوں کے خلاف ووٹ دیا اور ان کو ناکام بنایا۔ لیکن یہاں پہ طوفان، سیلاب، بارش ہونے کے باوجود بھی ہمارا کام، ہماری خدمات اور ہماری دن رات کی محنت کو عوام نے نہ صرف سراہا ہے بلکہ عوام نے جوق در جوق آگے بڑھ کر بابا نگر کے متاثرہ علاقوں میں ہر جگہ جہاں پر بھی پولنگ ہوئی 70% سے کم کہیں پر بھی پولنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ آپ تمام کی محنت کا نتیجہ ہے، ہمارے منتخبہ کارپوریٹرز کی محنت کا نتیجہ ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ یہ غیر معمولی کامیابی۔ اس لیے انتخابات کے وقت اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے اپنے تقریر میں کہا تھا ہم خود اپنے آپ میں ایک طوفان ہیں اور طوفانوں کا رخ بدلنا ہم کو آتا ہے، اور دنیا نے دیکھا
کہ ہم نے طوفانوں کا بھی رخ موڑ دیا اور آنے والے طوفانوں کو اپنی کارکردگی کے چٹان کے سامنے اس سیلاب کو ٹوٹنے پر، اس طوفان کو کمزور ہونے پر ہم نے مجبور کیا، کیونکہ ہمارے کارکردگی، ہماری محبت، ہمارے کارناموں کی چٹان اتنی بلند تھی، اتنی مضبوط تھی کہ یہ طوفان بھی ٹکرا کر کمزور ہو گیا، دم توڑ دیا، اور ہمارا کام، ہماری کارکردگی، ہماری محبت کامیاب و کامران ہو گئی۔ یہ آپ کی اور ہماری سب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک غیر معمولی کامیابی سے نوازا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے ساتھ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ہی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ حلقہ پارلیمنٹ حیدرآباد میں سب سے زیادہ مجلس اتحاد المسلمین کو 1 لاکھ سے زائد ووٹ، 1,03,000 چلر ووٹ، قریب 1,04,000 ووٹ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم نے حاصل کیے اور حیدرآباد پارلیمنٹ میں سب سے نمبر 1۔ چندرائن گٹا اول ہے، چندرائن گٹے کے بعد بہادر پورہ ہے، اس کے بعد دوسرے حلقے ہیں، کاروان ہے، پھر یاقوت پورہ ہے، پھر بعد میں ملک پیٹ ہے۔ تو چندرائن گٹا حلقے کو یہ اعزاز ہے کہ ہم نے 1,03,000 چلر، قریب 1,04,000 ووٹ ہم نے حیدرآباد کی پارلیمنٹ میں حاصل کیے، اور بے حد مجھے مسرت ہوتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ آج سے 2 سال قبل اور 1.5 سال قبل، 2 سال قبل اسمبلی کے انتخابات، 1 سال قبل پارلیمنٹ کے انتخابات، ہم نے اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں مجلس نے جتنے ووٹ حاصل کیے تھے اس ریکارڈ کو بھی اس بلدی انتخابات میں ہم نے توڑا ہے، اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ۔ تو بتانا یہ ہے مجھے کہ جو کام کرتا ہے عوام اس کے کام کو قبول کرتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین میں اکبر الدین اویسی کو بے شک اپنی شعلہ بیانی کے لیے یا ایک خطیب کی حیثیت سے یا ایک بہترین مقرر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، لیکن میری زندگی کی ایک خواہش تھی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ مجھے ایک بہترین خطیب ہے کہہ کر یاد نہ رکھیں، بہترین مقرر تھا کہہ کر یاد نہ کریں، بہترین الفاظ کے جادوگر کہہ کر مجھے مخاطب نہ کریں۔ میری خواہش تھی کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو لوگ مجھے میرے تقریر سے یاد نہ کریں، بلکہ لوگ مجھے یاد کریں تو میرے کام سے یاد کریں۔ اور الحمدللہ آج ہمارا کام سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور ہمارا کام خود اس بات کی دلیل ہے کہ عوام کام کو قبول کرتی ہے۔ ماہ مارچ سے لے کر مارچ 2020 سے لے کر آج کی تاریخ تک مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے آپ کے خدمت گزار اکبر الدین اویسی مارچ سے لے کر آج کی تاریخ تک عوام کے درمیان میں رہا۔ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جو سرزمین چندرائن گٹے پر، چندرائن گٹے کی عوام نے میرے چہرے کو نہ دیکھا۔ مارچ سے لے کر آج تک، چاہے لاک ڈاؤن ہو، کووڈ ہو، کرونا ہو، یا پھر طوفان و سیلاب ہو، ہر وقت آپ کے درمیان میں ہم رہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ اللہ نے نام دے دیا، اللہ نے پہچان دے دی، اللہ نے دولت دے دی، اللہ نے اقتدار دے دیا تو گھروں میں بیٹھ جائیں۔ نہیں، یہ اقتدار، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ پہچان سب کچھ ملی ہے
تو کارکردگی کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے، عوام کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے، گھروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں۔ تو آج ہمارا کام ہم کو اس کامیابی کی اس منزل تک پہنچایا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی بارش، اتنا طوفان، اتنی تباہی، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب اتنی تباہی ہو گئی کہ لوگوں کا بہت نقصان ہوا، لوگ بہت پریشان ہیں۔ اور مجھے معلوم کہ اس وقت جب پانی بہ رہا تھا، کیچڑ تھا، گھروں کا سامان تباہ ہو گیا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، پانی کے رخ کو موڑ بھی نہیں سکتا، پانی کی اس بلند سطح کو کم بھی نہیں کر سکتا، مجھے معلوم تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی میں نے سمجھا کہ نہ میں پانی کا رخ بدل سکتا ہوں، نہ اس سطح کو نیچے کر سکتا ہوں، لیکن عوام کے درمیان میں رہ کر میں کچھ بھی نہ کروں، اگر ان سے مصافحہ کروں، ان کو گلے لگا لوں اور ان کو دلاسا دوں، تو ضرور میں وہ جو سطح جو ناراضگی کی، وہ جو سطح پریشانی کی، وہ جو سطح جو مایوسی کی تھی، ضرور میں اس سطح کو کم کرنے میں کامیاب ہوا، اپنے لوگوں کو بغلگیر کر۔ پیغام اور بتانا یہی چاہتا ہوں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، عوام کے لیے اگر ہم کچھ بھی نہ کر سکے، تب بھی عوام کے درمیان میں رہو، ان سے مصافحہ کرو، ان کو گلے لگا لو، اور ان سے یہ ضرور کہو کہ ہاں آپ مصیبت میں ہیں، ہاں آپ تکلیف میں ہیں، آزمائش کا وقت ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ تنہا ہیں۔ میں نے یہ پیغام دیا اور کہا کہ مصیبت ہے ضرور، پریشانی کا وقت ہے ضرور، آزمائش کا وقت ہے ضرور، لیکن آپ تنہا نہیں، اکبر الدین اویسی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہی ایک پیغام تھا، بس یہ دلاسا تھا، یہ ایک ہمت تھی جو میں دے سکا۔ اور جب حالات قابو میں آئے تو ہم نے کام کیا، نہ صرف سیلاب کے متاثرین کے گھروں تک ہم پہنچے، بلکہ ہماری جانب سے جو بھی امداد ہو سکتی ہے ہم نے پہنچانے کی کوشش کی۔ گھروں کے چولہے ہم نے بنوائے، گھروں کے واشنگ مشین کو بنوایا، گھروں کے ریفریجریٹرز کو بنایا، شادیوں کا جن کی شادیاں ٹھہری تھی، شادیوں کا سامان بہ گیا تو ان شادیوں کے سامان کا انتظام کیا۔ جو دکانوں میں نقصان ہوا تو ہماری جانب سے ان نقصان شدہ دکانوں کو میں اناج بھر کر دکانوں کو پھر سے چالو کرنے کا اہتمام کیا۔ وہ جو ٹیکسی اوبر اولا کی خراب ہوئی اس کو بھی بنانے کا ہم نے کام کیا۔ وہ چھوٹے آٹو جو خراب ہوئے آٹوز کو بھی ہم نے بنوایا۔ وہ جو چھوٹے موٹر سائیکل جو اولا اوبر کے گھروں پہ آرڈرز لے کے جا کر دیتے تھے وہ بھی خراب ہوئے تو وہ بھی ہم نے بنوایا۔ ہماری جانب سے جتنی کوشش ممکن ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور جو کوشش ہم نے کی عوام نے اس کوشش کو تسلیم کیا، قبول کیا، اور والہانہ انداز میں نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اوڑ دیا۔ میں یہی کہوں گا کہ کام کارکردگی کو عوام قبول کرتی ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں ہوگا۔ اور پھر ہمارے مدرسے یہی اس علاقے میں عمر کالونی جہاں سب سے زیادہ متاثر ہوا علاقہ، ہم نے متاثرہ علاقے میں ایک اور اسکول بنانے کا سنگ بنیاد رکھا۔ انشاءاللہ پرمیشن کے لیے ہم ڈالے ہیں، 1 مہینے بھر میں پرمیشن آ جائے گا تو عمر کالونی میں بھی ایک اور اسکول کی بلند عمارت کھڑی رہ جائے گی، اور وہ عمارت غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہارا بچوں کے تعلیم کا انتظام کا ایک مرکز بنے گا۔ ہم کام کر رہے ہیں۔ اکبر الدین اویسی صرف تقریر نہیں کرتا، اکبر الدین اویسی عملی میدان میں اتر کر اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے عوام کے دل میں گھر بناتا ہے اور عوام کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اور آج یہاں اس مجمع میں کئی ایسے لوگ ہیں
جو میری پہلے الیکشن میں میرے مخالف تھے یا میری مخالفت میں کام کیا، لیکن میں نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے ان ناراض لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، ان کی ناراضگی کو دور کیا ہے اور اپنے قریب لایا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا اس حلقے کا کہ کہتے تھے کہ یہ مجلس کے لیے بہت سخت حلقہ ہے، لیکن میں آج کہتا ہوں کہ مجلس کا گڑھ اگر کوئی ہے تو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا، مجلس کا خلا ہے تو وہ چندرائن گٹا ہے، مجلس کی طاقت اگر ہے تو وہ چندرائن گٹا ہے۔ یہ ہم نے کام کیا اپنے عمل کے ساتھ، تو میں آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، آپ تمام کا احسان مند ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا، حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتائج کو دیکھ کر کئی لوگ سوچ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، محفلوں میں بات چیت کر رہے ہیں، ارے کچھ ہونے والا جانے والا نہیں ہے۔ ایسے حالات تو بہت آئے اور گئے، کئی طوفان آئے اور طوفانوں سے ٹکرانا مجلس اتحاد المسلمین کی عادت ہے۔ ان طوفانوں سے بھی ہم ٹکرائیں گے اور طوفان کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنا رخ موڑ کر کسی اور راستے پہ نکل جائے، لیکن ہم اپنے راستوں کو بدلنے والوں میں سے نہیں، ہم اپنے راستے کو نہیں بدلیں۔ حالات کیسے بھی ہو، حالات چیخ کر پکار کر ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام ہے کہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ۔ یہی بات ہے۔ اگر ہم منتشر رہیں گے، بٹے ہوئے رہیں گے، تو پھر دشمن ہم پر اپنے حملے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ہم منظم رہیں گے، متحد رہیں گے اور ایک مرکز سیاسی پہ جمع رہیں گے تو دشمن کا ہر حملہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اتحاد میں وہ طاقت ہے کہ ہر دشمن کے حملوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اس لیے مجلس بار بار چیخ کر چلا کر اگر کوئی پیغام دیتی ہے تو وہ اتحاد کا، مرکز سیاسی کا۔ اگر مرکز سیاسی نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، تو پھر ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ آج وقت اور حالات ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پہلے سے زیادہ اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا، پہلے سے زیادہ ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا، پہلے سے زیادہ ہم کو اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے ملت کے وسیع تر مفاد کو دیکھنا ہوگا۔ انفرادیت کو نہیں دیکھنا ہے، اجتماعیت کو دیکھنا ہے۔ انفرادیت میں دیکھیں گے تو یہاں پہ کئی ایسے افراد موجود ہوں گے جن کی ذات کو جماعت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، یا ان کی ذات کو اکبر الدین اویسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں نے اپنے ذات کی فائدے کا نہیں سوچا، ذات کے کچھ ملنے کا نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے ملے یا نہ ملے، میری قوم کو کیا مل رہا ہے، ملت کو کیا مل رہا ہے، اجتماعی طور پہ کیا مل رہا ہے، یہ معنی رکھتا۔ تو میں سلام کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو اور آپ کو جو آپ انفرادیت کا نہیں سوچتے، اجتماعیت کا سوچتے۔ اور یہ بھی اس چیز کو یاد رکھ لو، اس چیز کو یاد رکھ لو، اکبر الدین اویسی کی کامیابی کا راز اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر روز جب اٹھتا ہوں اور ہر رات جب سونے جاتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے سچائی کے راستے پر رکھ، دیانت داری کے ساتھ خدمت کا جذبہ رکھ، اور اس عوام کہ ایک ایک احسان کے بدلے کو چکانے کا مجھے اہل بنا دے۔ بس یہی دعا کرتا اور کچھ نہیں۔ میں چاہے کتنی بھی بلندی پہ کیوں نہ چلا جاؤں، چاہے میں شہرت کی چٹانوں کو کھڑے کر کر اس کی بلندی پہ کیوں نہ کھڑے رہ جاؤں، چاہے میں دولت کے انبار پہ کھڑے کیوں نہ رہ جاؤں،
چاہے میرا نام ساری دنیا میں پھیل کیوں نہ جائے، چاہے میں کتنی بھی بلندی میں کیوں نہ چلا جاؤں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ایک دن اس بلندی سے مجھے نیچے اس زمین میں ہی جانا ہے، اس زمین میں ہی دفن ہونا۔ میں یہ سوچتا ہوں تو دنیا کی بلندی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی شہرت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی طاقت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی کوئی دولت میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی میرے لیے معنی رکھتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس زمین میں جانا ہے اور پوری بلندی سے نیچے آ کر اس مٹی میں ہی دفن ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو مجھے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہے۔